ہمارا نوجوان لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. ارے کپڑا کھولنا چاہیے، چل کچن میں چل. چلایا وہ گاڑی اسٹارٹ کیا تھپاچی کی، تھپاچی نام سے نا کی بولا اپاچی می باہر نام رکھیا تھپاچی. تھپاچی اسٹارٹ کر لے جو کچن گئے 1000 2000 5000 روپے میٹر کپڑا خریدے گا عید کا. شوٹ بوٹ میں ایک دم تیار عید کی نماز پڑھنے گیا اور اس کو پتے نہیں کب ہاتھ اٹھانا کب چھوڑنا کب بھرنا پتے نہیں. نماز تو پڑھنا ہے، نماز تو پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے گا. اب امام صاحب نے تکبیر لگائی اللہ اکبر، اب امام صاحب نے پھر دوسری تکبیر لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو تو پتہ نہیں کہ ہم بہانے کی چھوڑے ہم کیا کریں. تو ادھر دیکھتا ہے یہ اٹھا لو گے میاں، پڑوسی کو دیکھتا ہے کہ یہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. پڑوسی میرا کب بہانے گا تب ہم بہانیں گے، یہ چھوڑے گا تو ہم بھی چھوڑیں گے. بھائی نماز ہوگی بولو، ارے بھائی بولو نماز ہوگی. بڑے بڑے شہروں میں کلکتہ آئیے، کانپور جائیے، دلی جائیے، لکھنؤ جائیے، ممبئی جائیے، بنارس جائیے، بڑے بڑے شہروں میں نا اس دن رکشے والے کی کافی کمائی ہو جاتی ہے. رکشہ والا پیسنجر کو ڈھو ڈھو کے عید کے دن وہ پیسنجر سب کو نمازی لوگوں کو عیدگاہ لے کر جاتا ہے. رکشے والوں کو خوب اس دن کمائی ہوتی ہے. اب ایک رکشہ والا مسلمان تھا بیچارہ، اب وہ عیدگاہ پہنچا جب لاسٹ میں تو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ بیچارہ جگ گیا. اب وہ دیکھا کہ ٹوپی تو ہے ہی نہیں، ایک پلوتھین لیا پتھر پلوتھین پہن کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر، رکشہ کھڑا کر دیا، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا پچھلی سب میں. اب وہ عیدگاہ کچھ لوگ بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں نماز پڑھ، تو بچہ نماز نہیں پڑھتا تو 5-6 بچہ نے اس کا رکشہ میں چڑھ گیا. اب یہ بچہ بھونپو بچایا، رکشہ میں بھونپو ہوتا ہے نا، بتایا بھوں، یہ کیا بولتا ہے اترے گا، ہاتھ باندھ لے ہے بولتا ہے اترے گا. وہ بچہ بجانا چھوڑ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایک بچہ بجایا بھوں. بولا تم کی خوش نصیب ہو، ہم نماز میں ہیں، نماز میں نہیں رہتے تم کو بتا دیتے ہو. بھائی نماز ہوئی؟ بولا نماز ہوئی. جنازے کی نماز بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں یہ ہمارے عزیزم جناب ماسٹر جسیم اختر صاحب دامت برکاتہ اور قاری شمشاد راہی صاحب. تاریخ خالی نہیں تھی، ابھی ایک پروگرام میں اور نکلنا ہے کشن گنج، تاریخ خالی نہیں تھی لیکن اب کیا بولیں گے. ماسٹر جسیم صاحب ان سے کچھ رشتہ ہی الگ ہے کہ یہ ہمارے داماد رشتے میں لگتے ہیں الحمدللہ. قاری شمشاد راہی صاحب نے بڑی مشکل سے الحمدللہ اس ٹائم کو انہوں نے ہم سے لیا، اللہ نے ہم کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. بس بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ میرے نوجوان بچوں میرے سنو، جنازے میں زائد 4 تکبیریں ہیں، بہت آسان نماز ہے. یہ افسوس نہیں ہے بھائی، یہ افسوس ہے کہ نہیں، بیٹا جوان بیٹا ہے، باپ مرا، باپ کے جنازے کو کندھا دیا، جنازہ لے کر گیا. جنازے کی نماز سیکھو. جنازے کی نماز زائد 4 تکبیریں ہیں. نیت بڑا آسان ہے، اگر نیت زبان سے کہہ لو تو ٹھیک ہے، اگر نیت نہیں کی اللہ اکبر کہہ دیا نیت ہو گئی. اور کم از کم اور نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی زائد 4 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے سے امام کے. اللہ اکبر. بھائی کوئی مشکل ہے؟ ارے بولو تو مشکل ہے. اچھا پہلی تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، اب کیا پڑھنا ہے؟ نعت نقل کو سر بھائی اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد پہلی تکبیر ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا بھائی بولو بھائی ثنا پڑھنا ہے. جو نماز میں پڑھتے ثنا پڑھو بھائی، پڑھو جس کو یاد ہے پڑھو، ثنا پڑھو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. اللہ اکبر. یہ دوسری تکبیر ہو گئی. کیا تکبیر ہوئی؟ اب کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھتے درود ابراہیمی. پڑھیے تو پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کئی تکبیر ہوئی؟ 3 ہو گئی. اب دیکھیے 2 ہو گئی، اب یہ تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر. اب کیا پڑھنا ہے؟ دعائے میت پڑھنی. کیا پڑھنی بولیے؟
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللہ اکبر. چوتھی تکبیر ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز جنازہ ہو گئی. بھائی کوئی مشکل ہے؟ بولو نا، کوئی مشکل ہے؟ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ وقت لگا کر سیکھو گے؟ کتنے لوگ تیار ہو؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ افسوس کا مقام ہے. ماشاءاللہ اللہ ہمارے بچوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دین سیکھنا ان کے لیے آسان کر دے. جمعہ کا دن ہے، ایک لڑکا جمعہ کے لیے نماز کے لیے وضو بنا رہا ہے. اس کا ایک ساتھی آیا، بولا کی کرو اس میاں؟ بولا وضو بنائی. بولا بدھوا وضو چکرت رہے وہ جمعہ چھوڑے جاتا. چل 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 لوٹا وہی چھوڑا، بھاگ گیا مسجد. ایک رکعت نماز چھوٹ گئی، ایک رکعت نماز ملی. تو سلام کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا ٹھیک ہے، بول لو وضو کے چکر میں رہتے تھے، یہ کو رکعت نماز نہیں ملتی. ٹھیک ہے کہ ہم وضو نہیں بنائے. بھائی نماز ہوئی؟ بولا بھائی نماز ہوئی. لیکن جانو گے کب، سیکھو گے کب؟ یہی مدرسہ میں آ کے چٹائی پر بیٹھ کر سیکھو گے. میں کہتا ہوں دین سیکھو، ان علماء کی جوتیوں کو سیدھی کرو. اللہ دین تیرے سینے میں اتار دے. علماء کی قدر کرو، استاد کا اکرام کرو، استاد کا احترام کرو، مدرسوں سے محبت کرو، مدرسوں کا دل لگاؤ. اللہ توفیق دے تو روزانہ نہیں، کم از کم ہفتے میں 2-4 بار 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ وقت نکال کر مدرسے میں بیٹھو، دین سیکھو. دین سیکھنے کی کوئی عمر تھوڑی ہے، کوئی قید. 65 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، کیا قید میں پڑ گیا کہ آپ دین نہیں سیکھ سکتے؟ اس وقت بھی آپ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں، اس وقت بھی آپ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ. تو میرے بھائیو، میرے نوجوانوں، تو میں بتا کہ وہ ایک آدمی انتقال کر گیا. اب امام صاحب ہے نہیں، امام صاحب چلے گئے کشن گنج. کل آئیں گے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ پورے بستی کے اندر میں نظر دوڑایا، کوئی بھی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں. اب بھائی جنازہ پڑھاتا کیسے؟ پتا رہے گا تب نہ پڑھائے گا. بھائی بولو بھائی، جانکاری دے گا تب نہ پڑھائے گا. اب جس کو پتے نہیں کب پڑھائے گا؟ لوگ پریشان ہو گئے کہ کرنے کی ہے. مولوی صاحب تو کالوس میں، یہ جنازہ کیسے پڑھا جائے؟ لوگ بہت پریشان تھے کہ کرنے کی ہوئے، کہاں بولوں کے پڑھاوے نہیں پڑھاوے. دیکھو مستان تھا، نظر آ گیا. بولا ملے گے. بولا کہ بولے مستان وہاں کے بول پڑھے دیے جنازہ. مستان کو بولا، مستان بولا کہ ہاں جنازہ تو پڑھانے آتا ہے ہم کو. لیکن بولا حضرت بس پڑھا دیے. تو مستان بولا کہ نہیں پڑھا. بولے کیا نہیں پڑھا؟ وہ جانو ہی تو پڑھے دے. بولا نہیں ہم نہیں پڑھے. لوگ چاروں طرف سے گھیر لیے کہ نہیں پڑھانا آپ کو پڑے گا، آپ جانتے ہیں پڑھا دیجئے. لوگ مزید ہو گئے. اے مستان انکار کر رہا تھا میں نہیں پڑھا ہوں. اب وہ سارے لوگ گھیر لیے کہ پڑھانا ہی پڑے گا، پڑھانا ہی پڑے گا. ایک نوجوان نے بولا نہیں پڑھا. وہ بولا نہیں. بولا چٹی لاٹھی دیکھو. اے مستان بولا ٹھیک سے تمہارا سب لگا. چیت بیساکھیر دھوپ، مئی جون کی گرمی ہے اور قربان جاؤ چلچلاتی دھوپ ہے. 7 صفحے لگ گئی. کئی صفحے لگ گئی بھائی؟ یہ مستان آگے بڑھا. اللہ اکبر. 20 منٹ ہو گئے مستان دوسری تکبیر نہیں بول رہا. پیچھے والا بیٹھ گیا. بولے بارے واہ اور تو بولو مجھے جنازے نماز آج تک ہمارا نہیں پڑھی آئی. آگے والے بیچارے پھنسے تھے، بیچ والے مجبور میں تھے کہ ہم لوگ بھاگے تو کدھر سے بھاگے. کبھی ایک پیر اٹھا رہا، دوسرا پیر رکھ رہا، دوسرا پیر اٹھا رہا، تیسرا پیر رکھ رہا. لوگ پریشان ہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تراویح، یہ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ تراویح شروع کر دیا ہے. اللہ اللہ کر کے دوسری تکبیر ہوئی. 20 منٹ کے بعد اللہ اکبر. تو پیچھے والا آئیڈیا لگا لیا کہ اب تیسری تکبیر 40 منٹ کے بعد ہی ہوگی، ہم کو کشن گنج جانا ہے. 1 گھنٹے میں چوتھی تکبیر ہوئی. لوگوں نے راحت کی سانس لی، سلام پھیرا، سارے لوگوں نے گھیر لیا. کی پڑھا لینا اپنے. بولا بابو جنازہ پڑھانو. بولا اتنی بڑی لمبی جنازے کی ہوتی، حالت تو دیکھیے ہم لوگوں کی کیسی ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کو رحم نہیں آیا. تو مستان بولا تم لوگ کیا سمجھتے ہو،
ہم 11ویں جنازہ پڑھائیں؟ بولا پھر؟ بولا تم لوگ پیچھے جتنا تھے نا سب کا جنازہ آج پڑھا دیا، اس لیے لیٹ لگ گیا ہم کو۔